بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، محرم الحرام اللہ کا خاص مہینہ ہے. ویسے تو تمام اوقات، تمام مہینے، تمام سال اور زمانے اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، لیکن بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فضیلت عطا فرمائی ہے. انہی میں سے محرم الحرام کے برکت والے ایام بھی ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے، چونکہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے جہاں یہ حرمت، عظمت، تقدس والا مہینہ ہے، وہیں پر اس مہینے میں عبادت کا بھی حکم دیا گیا ہے. لہذا ہمیں اس مہینے کو شریعت کے خلاف کاموں، بدعات اور رسومات اور خرافات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں جتنی بھی تعلیم اسلامی شریعت میں موجود ہے ان پر افراط و تفریط سے پاک ہو کر عمل کرنا چاہیے. اس مہینے میں کرنے کے صرف 2 کام ہیں. پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام عاشورے کے دن اہل و عیال پر وسعت کرنا. کئی احادیث مبارکہ میں محرم الحرام کے روزہ رکھنے کی خاص ترغیب دی گئی ہے. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے محرم الحرام کے تمام دنوں میں عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کو خاص اہمیت اور فضیلت بخشی ہے. اسی اہمیت کے پیش نظر اس میں روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کا سبب ہے. اسلام سے پہلے بھی اس دن کی تعظیم کی جاتی تھی، اسلام نے آ کر اس کو باقی رکھا. چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں یہودی لوگ 10ویں محرم الحرام کی عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل اسلام اس دن روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا. عاشورے کے روزے کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. محترم حضرات، یہ بات ہمیں اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اسلام بذات خود ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہر پہلو سے اسلام اپنے اندر جامعیت اور کمال رکھتا ہے. اپنی اسی جامعیت اور کمال کے پیش نظر اسلام اپنے ماننے والوں کو
الگ سے اپنی شناخت اور پہچان عطا کرتا ہے۔ دوسرے مذہب کے ماننے والوں کی شکل و صورت، عبادات و معاملات، طرز معاشرت، اخلاقیات، تہذیب و تمدن اور ان کے کلچر کی مشابہت سے سختی سے ہمیں روکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکیدی حکم دیا کہ تم یہود کی موافقت کے بجائے ان کی مخالفت کرو۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہو یوم تعظمہ الیہود والنصارى، اللہ کے رسول اس دن کو یہود و نصارہ بڑی تعظیم و اہمیت دیتے ہیں، یعنی آپ ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور عاشورہ کے روزے جیسی عبادت میں ان کی مخالفت کے بجائے موافقت ہو رہی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِن شاء اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ایک ساتھ رکھیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اگلے سال آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث کی روشنی سے ہمیں معلوم ہوا کہ عاشورے کے روزے کے ساتھ 9ویں محرم یا پھر 11ویں محرم کا روزہ بھی ملا لینا چاہیے، تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے۔ اس مہینے میں دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عاشورے کے دن اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کیا جائے۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی اور فقر و فاقے سے ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ جو شخص 10ویں محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کے رزق میں اور اس کے مال پر وسعت فرمائے گا۔ تو بزرگوں، ان احادیث سے ہمیں اس مہینے کی عظمت، حرمت، تقدس اور فضیلت ظاہر ہوئی، لہذا ہمیں اس مہینے میں بدعات اور رسومات اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور چند ایسے کام ہیں جنہیں ہمیں خاص طور پر اس مہینے میں بچنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھ کر سوگ مناتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے اس مہینے کو کاروبار کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس مہینے میں جھوٹے واقعات پر مشتمل شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں شریک ہونے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں من گھڑت تاریخی واقعات پر مشتمل قصیدے مرثیے سنائے جاتے ہیں، تو ان کو سننے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، ویسے جلسوں میں شریک ہونے سے بھی ہمیں احتراز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے میں تعزیہ میں شرکت کرنے سے، سینہ کوبی، ماتم کرنے سے اور ایسے مقامات میں شریک ہونے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس مہینے میں غیر اللہ کے نام کی سبیل سے شربت، دودھ وغیرہ پینے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور اس مہینے میں قبرستان جانے کو ضروری سمجھنے، قبر کی لپائی وغیرہ کرنے کو ضروری سمجھنے سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ اس مہینے میں کالے کپڑے پہننے کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔
تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔